السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دی، پیشکش کی، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کی اس پیشکش کو، دعوت کو اہمیت نہیں دی ہے اور ابھی تک کوئی رسپانڈ نہیں کیا۔ اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی یا پی ڈی ایم کی جماعتیں، کسی نے بھی رسپانڈ نہیں کیا، اہمیت نہیں دی۔ کیا وزیر اعظم کتنے سیریس ہیں اس آفر میں؟ اور پہلے بھی آفرز مختلف یا اسی معاملے پہ مختلف ایشوز پر مذاکرات کی دعوتیں اپوزیشن کو ملتی رہی ہیں، اپوزیشن مذاکرات کرتی بھی رہی ہے، ان کا کیا حشر ہوتا رہا ہے، اس کا آج جائزہ لیں گے۔ اور ابھی جو آفر کی ہے وزیر اعظم نے، پیشکش کی ہے، اس کو اہمیت کیوں نہیں دی اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس پیشکش میں؟ گوہر گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر گانگرو صاحب سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں پیر سے جمعے تک 8 بجے شام کو سندھ ٹی وی نیوز پر، راجدھانی ٹائم کے نام سے۔ گوہر صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو شاکر صاحب۔ گوہر صاحب، یہ فرمائیں، وزیر اعظم نے تو بڑی آفر کر دی، پہلے بھی آفر کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے وزراء بھی آفر کرتے رہے ہیں اسی انتخابی اصلاحات پہ، فواد چودھری، مختلف وزراء کہ جی اپوزیشن آئے، مذاکرات کرے۔ ابھی وزیر اعظم نے فلور پہ پراپرلی ایک جو دعوت ہوتی ہے وہ دی ہے۔ فلور تو ظاہر ہے قومی اسمبلی، پارلیمنٹ اہم ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ وزیر اعظم کی دعوت، اپوزیشن نے اہمیت ہی نہیں دی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے اور اپوزیشن اس دعوت کو سنجیدہ لے رہی ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن نے اسی لیے اہمیت نہیں دی کیونکہ پی ایم صاحب سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر سنجیدہ ہوتے تو شاید اپوزیشن بھی اس پہ کم سے کم کنسیڈر کرتے کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں یا بیٹھتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب نے 20 مرتبہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھئی اپوزیشن کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیں اور الیکشن ریفارمز میں ہم کریں۔ آپ پریس کانفرنس میں پہلے آپ کا جو لہجہ ہوا ہے سخت ہے، الزام بازی ہوتی ہے، وہ ساری ایپیسوڈ جو ویلین والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ کر کے آخر میں پھر کرتے ہیں کہ آئیں ہم الیکشن ریفارم پہ بیٹھیں، تو ایسے تو ظاہر ہے اپوزیشن نہیں بیٹھے گی نا۔ خود وزیر اعظم بھی یہی ہے، چور چور ڈاکو کہہ کے پھر کہتے ہیں کہ آئے ہم الیکشن ریفارمز پہ بیٹھیں، تو ظاہر ہے اپوزیشن پہلے تو سی بی ایم ہوتا ہے نا۔ یہ بھی بڑا امپارٹنٹ سوال ہے کہ جن کو آپ چور سمجھ رہے ہیں، ڈاکو سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کر رہے ہیں؟ وہی بات ہے نا کہ پہلے دیکھیں، اگر آپ چور اور ڈاکو سمجھ بھی رہے ہیں اور مذاکرات آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارم ضروری بھی ہیں اور ظاہر ہے الیکشن ریفارم ضروری بھی ہیں، لیکن اس کے لیے تو ماحول بنایا جاتا ہے نا۔ پہلے اپوزیشن سے آپ ماحول تو بنائے۔ اس سے پہلے بھی اپوزیشن نے جب سی بی ایمز، سی بی ایم بنائے، پہلے اب جب وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر صاحب نہیں لیں گے، ایک لڑائی جھگڑے کی بات ہوگی اور فرنٹ پہ ایک جھگڑا چل رہا ہو تو سڈنلی تو وہ صلح نہیں ہو سکتی نا۔ اور صلح بھی ایسی کہ آپ بڑی بات کر دیں کہ الیکشن ریفارمز کر، کیونکہ اپوزیشن تو یہ سمجھتی ہے کہ اب حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جو بھی قانون سازی، جو بھی آرڈیننس لائے، قانون سازی کرنا چاہی، تو اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو وہ قانون سازی انہوں نے آ کے فلور پہ فلیش بھی کر دی، اور ظاہر ہے اس کے بعد مختلف آرڈیننس آئے تو ریئیکشن اپوزیشن کا کیسا ہے، نہ صرف قانون سازی کے حوالے سے بلکہ دوسرے جو ملکی معاملات بھی ہے، جیسے کووڈ کا معاملہ تھا، یا اس کے علاوہ جو بھی ایشوز آتے ہیں، نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا اعتماد اب اٹھ گیا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ نیشنل ایشوز پہ بھی سنجیدہ نہیں ہوتی ہے، ہمارا ٹائم خراب ہو جاتا ہے، یا پھر پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایک چیز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کی نیت صاف ہو، لیکن نیچے جو برگیڈ ہے ان کی، تو فواد چودھری صاحب ہو گیا، مراد سعید ہو گئے، وہ اور باقی جو برگیڈ ہے ان کی، تو وہ ظاہر ہے ان کا برگیڈ، برگیڈ، گالم گلوچ برگیڈ، تو اس ظاہر ہے دیکھیں، تو سب سے پہلے تو آپ سی بی ایم کریں، سی بی ایم کے بغیر کچھ بھی نہیں سوچتے، لیکن الیکشن ریفارمز بڑا سنجیدہ اعتماد سازی کی بحالی، بالکل
الیکشن ریفارمز بڑا امپارٹنٹ مسئلہ ہے. یہ اگر آپ اس پہ سنجیدہ کوشش نہیں کریں گے، صرف یہ گنوانے کے لیے کہیں گے کہ بھائی دیکھو ہم نے تو آفر کی لیکن اپوزیشن جو ہے نا وہ مان نہیں رہتی. اگر یہ ریفارمز نہ بھی ہوتے تو اگلی الیکشن میں کہتے کہ بھائی دیکھیں ہم نے تو اپوزیشن کو آفر کی لیکن اپوزیشن نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اور اگر الیکشن میں الزامات بھی آتے تو پھر ہم یہ کہتے کہ بھئی دیکھو ہم نے تو آپ کو آفر کی لیکن آپ سنجیدہ نہیں. حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے یا ایک فارملٹی سی لگ رہا ہے کہ پوری کر رہی ہے، بس جان چھڑانا چاہ رہی ہے؟ میرے خیال میں حکومت جان چھڑانے کی بات کی ہے. اگر انہوں نے 49 ان کے پوائنٹس ہیں الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، جب یہ تیاری کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نون لیگ میں بھی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے سینٹ کی اور قومی اسمبلی اسٹینڈنگ معاملہ ہوا تھا. اپوزیشن کے ممبر تھے، حکومتی ممبر تھے، تجاویز تھی، بحث ہو رہے تھے، ڈیبیٹ ہو رہی تھی. تو ظاہر ہے پھر کسی نتیجے پہ آدمی پہنچتا ہے. ایون 18ویں ترمیم میں ایسا ہوا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز آئے، پھر بیٹھے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حکومت آ کے دیکھیں، یہ تو ڈکٹیشن دینے کی بات ہوئی، ڈکٹیٹ کرنے کی بات ہو گئی. یہ 49 پوائنٹس ہیں، آپ اس پہ ایگری کر لیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو اب ایک ریزن تو یہ بھی ہے نا کہ اس بات سے شاید آپ ایگری کریں نہ کریں، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جب بھی اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کیے ہیں کسی بھی معاملے پہ، فیٹف کا معاملہ ہو، کوئی قانون سازی ہو، کوئی اور معاملہ ہو، تو حکومت کہتی ہے کہ جی یعنی 2-4 دن مذاکرات چلا کے حکومت کہتی ہے یہ NRO مانگ رہے ہیں. یہی بات CBM کی جو میں نے بات کی، تو یہ ان کو بدنام کر رہی ہوتی ہے حکومت، دعوت بھی دے رہی ہوتی ہے مذاکرات کی، اور اس کے بعد پھر ڈنڈورا بھی پیٹ رہی ہوتی ہے اپوزیشن کے خلاف ہی، پروپیگنڈا بھی کر رہی ہوتی ہے. یہی تو حکومت کو بات سمجھ نہیں آتی ہے نا. اچھا، یہ جو بڑے معاملات یا نیشنل قسم کے معاملات یہ لانا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ان کو خواب میں آتا ہے، پھر دوسرے دن وہ لانچ بھی وہ کر دیتے ہیں. خواب میں آتا ہے یا کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بس وہی بات ہوئی نا کہ بھائی صبح کیفیت الگ ہوتی ہے ان کی، دوپہر کو الگ ہوتی ہے، رات کو الگ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ عجیب بات ہے. میں آپ کو صلح کی بات بھی کروں، میں آپ سے فیور بھی لینا گالم گلوچ بھی ایک کروں، ٹیبل میں بیٹھنے کی بات بھی کروں، پھر آ کے گالم گلوچ بھی کر دوں، تو وہ پھر ظاہر قربت نہیں آتی نا. کم سے کم دیکھیں نیشنل ایشوز میں ان کو نہیں چلے. باقی تو پولیٹکس ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے، PTI کی، پیپلز پارٹی نون لیگ کی اپنی پالیسی ہے. اپوزیشن APC بھی بلانا چاہ رہی ہے. شہباز شریف شاید 5 کو APC 5 جولائی کو APC بلائیں، امکانات ہیں، مطلب ڈسکس کیا جا رہا ہے 5 کو. تو اپوزیشن تو اپنی تجاویز تیار کرے گی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کو دے گی، حکومت کو بھیجے گی. تو حکومت اگر اپوزیشن حکومت کے ساتھ فی الحال نہیں بیٹھ رہی تو حکومت اپوزیشن کی کچھ تجاویز مان کے اپوزیشن کو کہے کہ آ جاؤ، یہ آپ کی تجاویز مان رہے ہیں. یہ بھی تو حاصل ہو سکتا ہے نا. بہت اچھا ہوتا. یہ سب سے پہلے خود نہ تجویز بناتے، یہ اپوزیشن سے پہلے کرتے آپ تجویز دیں، پھر یہ کہیں گے انہوں نے پہلے کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی نیت ہی نہیں ہے اپوزیشن سے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ نے شادی میں سارے اہتمام کر لیے اور دیگے میں پک گئی، کھانا پک گیا، گوشت اب جب چاول ڈال دیے دیگ میں، ہاں اب دیگ کا جو ڈھکن کھولنے کے بعد پھر یاد آتا ہے کہ فلاں رشتہ دار رہ گیا، اس کو ابھی انویٹیشن دے دیں، آپ اس کو بلا لیں. تو حکومت کا بھی رویہ یہ ہے کہ وہ ساری دیگ تیار کر لیتی ہے، ڈھکن اٹھانے کے وقت کہتی ہے کہ آؤ بتائیں کہ اس کی ٹیسٹ کیسے ہو، مرچ مسالے کتنے اس میں ڈالنے ہیں. تو یہ انتخابی اصلاحات اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں نہیں بیٹھتے تو حکومت نے جو انتخابی اصلاحات جو قانون پاس کرایا ہے انتخابی اصلاحات کا قومی اسمبلی سے، ابھی جو سینٹ سے رہتا ہے، تو یہ تو متنازع ہوگا. تو اپوزیشن اس کو مانے گی نہیں، پھر نتیجہ کیا نکلے گا، کیا نظر آ رہا ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ 23 کی الیکشن جو ہے نا وہ متنازع ہو جائے گی. بھلے سوالات متنازع تو 18 کی بھی تھی، نہیں ہونے کے بعد ہوئی تھی نا، یہ پہلے ہی ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے دیکھیں 18 کا تجربہ ہے ابھی اپوزیشن کو. اب اپوزیشن RTS بیٹھ گیا، RTS ہو گیا. پھر اگر الیکٹرانکس مشینیں انہوں نے اوورسیز کو اگر رائٹ دے دی، اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اگر اپوزیشن کی انہوں نے نہیں مانی، کسی طرح سے کورٹ سے، سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ بھئی اتنا ذرائع مبادلہ باہر سے آتا ہے، یہ کیا بات ہے. اوورسیز کی گورنمنٹ تو بات زیادہ کرتی ہے نا. اگر سپریم کورٹ نے بھی سپورٹ کر دیا کہ وہ پاکستانی ہیں اور ان کو رائٹ ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ سے فیصلہ بھی اگر لے لیتے ہیں، یہ چیز بھی آ گئی.
اور یہ اپنے طور پہ بھی اصلاحات اگر لائیں اور اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لے گا پھر 23 پہ بڑے سوالات اٹھیں گے. آج شہباز شریف سے پارلیمنٹ میں لوگوں نے پوچھا تھا کل جب قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس تھا کہ وزیر اعظم کی پیشکش ہوئی ہے کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن سے مشاورت کر کے جواب دوں گا. مطلب اپوزیشن آپ کو لگ رہا ہے ایک تو اپوزیشن آپس میں بھی تقسیم ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہم غیر سنجیدگی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی بدنیتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اپوزیشن پارٹیز نہیں بنتی جس طرح پہلے انہوں نے بدنیتی ہو نہ ہو لیکن نیک نیتی ہے نہیں ہے. بس وہی بات ہو گئی. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی ہے نون لیگ کی آپس میں اگر نہیں بنی پی ڈی ایم کے معاملے پہ یہ الگ ہو گئے، یہ گو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کاز تو ایک ہی ہے نا، گورنمنٹ پرفارم نہیں کر رہی ہے، ہم ایسا ماحول بنائیں، یا احتساب کے معاملے پہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو ہم ایسا ماحول بنائیں. لیکن نہیں، لیکن ود ان پارٹی بڑے معاملات ہیں، ایون نون لیگ میں بڑے معاملات ہیں ود ان پارٹی. اے پی سی ملتوی ہے، اس پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو مریم صاحبہ اسپیس نہیں دینا چاہ رہی ہے، مختلف معاملات. ایون اسپیچ قومی اسمبلی میں جو نہیں ہو سکی اس پہ بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ خود نون لیگ میں مریم فیکٹر یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی خبریں آئی ہیں. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی باتیں، لیکن یہ چیز ایگزسٹ تو کرتی ہے، کچھ چیزیں لوگ. تو یہ جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت کی بڑی سپورٹر رہی ہے، پی ٹی آئی کی ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہے، ادھر اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہی ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی فیسیلیٹیٹر ہے، سلیکٹرز ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے، مداخلت کر رہی ہوتی ہے، دھاندلی کروا رہی ہوتی ہے. اب بدنام تو اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن نے کیا ہے اپنی جگہ پہ. تو اسٹیبلشمنٹ کیا رول اس پوری صورتحال میں پلے کرے گی یا کیا کر سکتی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر دیا ہے نا. جب اپوزیشن کا یہ بیانیہ تھا، اپوزیشن متحد تھی، اس کے بعد اپوزیشن کا شیرازہ کیسے بکھرا اور ود ان پارٹیز کیسے اختلافات ہوئے، تو یہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو تو اب یہ سوٹ کر رہا ہوگا نا کہ یہ لڑیں آپس میں لڑیں، پارٹی کے اندر لڑیں اور ہمارا کام ہو. اور دیکھیں اب بجٹ اجلاس میں جس طرح شور شرابہ ہوا یہ کیا تھا. لیکن یہ تو شہباز شریف نے تو کوئی لڑائی جھگڑے کی کے بجائے مفاہمت کر دی ہے. انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا، انہوں نے مفاہمت کر دی. دیکھیں شہباز شریف کچھ بھی سوچے لیکن وہ دو سمروں کی طرح میں، جس طرح سندھی میں کہاوت ہے کہ میں اس سے پوچھ کے آؤں، تو شہباز شریف صاحب کا خود ڈیسیشن پاور تو ظاہر ہے ہی نہیں نا. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھہرے میں میاں صاحب سے پوچھ کے آؤں. بڑے بھائی پھر میاں صاحب بڑے بھائی سے جب پوچھیں گے تو ظاہر مریم صاحبہ کا بھی اپنا ایک پھر وہ ایک پسند ناپسند ہے، ان کی وشز بھی ہیں. ان کو وہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب اسپیس لے لیں گے تو میرے کیا ہوا، اللہ اللہ کر کے میں نے اسپیس اتنا لیا ہوا ہے. تو ظاہر یہ فیکٹر بھی ہے. یعنی آپ کی باتوں میں سے تو ایسا خلاصہ تو یہ مجھے نکلتا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے، اپوزیشن بھی حکومت کو سنجیدہ نہیں لے رہی، اس لیے اہمیت نہیں دے رہی وزیر اعظم کی پیشکش کو، اور اس کے علاوہ اپوزیشن آپس میں بھی نہیں بن رہی. بالکل یہی تھا. جس طرح پی ڈی ایم نے ایک مومنٹم پکڑا تھا، اس کے بعد ظاہر ہے کچھ لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں تھی. اس کے بعد یہ جو پالیسی ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ اپوزیشن کو کیا سمجھ رہے ہیں، متحد بھی نہیں ہے. اور پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں مطلب کیا پارلیمنٹ میں متحد ہیں، باہر لڑے ہوئے ہیں. نہیں پارلیمنٹ میں بھی کیسے متحد ہیں، مطلب دیکھیں پہلے انہوں نے کہا کہ بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے، پھر نون لیگ کے 14 ممبران غائب تھے، پیپلز پارٹی کے 2 ممبران غائب تھے. تو اس طرح کی صورتحال. اچھا، پیپلز پارٹی والوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو کرونا ہوا ہے، میر غلام علی طالپور کو اور ایاز شاہ شیرازی کو، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے ان سے بھی پوچھ گچھ کی ہے کہ بھائی سرٹیفکیٹ ہاسپیٹل کا مجھے دکھاؤ. نوٹس تو ادھر بھی گئے ہوئے ہیں، کام تو ہو گیا نا. اس کے بعد یہ چیزیں کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، نوٹس بھی جاری ہوتے ہیں، تحقیقات بھی ہوتی ہے.
اس سے پہلے جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، اس سے پہلے کتنی کمیٹیاں بنی ہے، وہ کیا ہو؟ ہاں وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی سنجرانی کے خلاف، ہاں تو اس میں جو 14 کھڑے لاپتہ ہو گئے تھے، نتیجہ کدھر ہے اس کا؟ ہاں اس کا بھی کمیٹیاں بنائیں کہ بھئی ہم جس نے پارٹی کی پیٹھ میں کھنجر گھونپائے ہم ان غداروں کو ڈھونڈیں گے. نون لیگ نے الگ رانا مقبول کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی. نون لیگ نے تو کمال یہ کیا کہ ممبران کے نام ہی اناؤنس نہیں کیے، صرف رانا مقبول سربراہ. دیکھیں نہیں ہو سکتے ہیں نا. اگر دیکھیں کسی بھی معاملے میں مریم نواز نے کسی کو کہا ہوگا کہ یہ نہیں کرنا ہے، ہاں تو وہ کیسی پارٹی کہے گی کہ مریم نواز نے روکا ہے؟ یا شہباز شریف نے مریم نواز کے معاملے پہ کسی ممبر کو روک دیا کسی اور معاملے آئندہ جب پروگرام کریں تو یہ اپنا موبائل سائلنٹ پہ رکھا کریں، کڑ کر رہا ہے، میسیجز آ رہے ہیں. اچھا یہ پیپلز پارٹی نے جو کمیٹی قائم کی تھی گیلانی کی سربراہی میں، اس نے تو 1-2 میٹنگ بھی کی تھی. میری فرت اللہ بابر سے بات ہوئی تھی، وہ ممبر تھے کمیٹی کے. میں نے کہا بابر صاحب کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے چھان بین کر کے ہم نے رپورٹ قیادت کو دے دی ہے. یہ تو جان چھڑانے والی بات ہوئی. کیا قیادت کو دی ہے بھائی؟ منظر عام پہ لاؤ نا ان غداروں کو. وہی بات ہے، ان کے مفاد میں بھی ہے، پولیٹکس کے مفاد میں ہے، جمہوریت کے مفاد میں ہے. کوئی ایٹم بم کا فارمولہ تھوڑی ہے کہ ہم چھپا کے وہ بیٹھ گئے. تو ابھی اس کا کیا بنے گا؟ انتخابی اصلاحات کا، اپوزیشن کا، حکومت کا؟ دیکھیں انتخابی اصلاحات مجھے نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اپوزیشن بھی بکھری ہوئی ہے، پارٹی ودن پارٹی بکھری ہوئی ہیں، تو حکومت اس کا ایڈوانٹیج لے رہی ہے. یعنی اپوزیشن کے تقسیم ہونے کا، اپوزیشن کی کمزوریوں کا فائدہ حکومت لے رہی ہے. دیکھیں حکومت کم سے کم پی تو ٹی یہ آئی انڈائریکٹلی یہ تو اپوزیشن یعنی فیسلیٹیٹ کر رہی ہے نا حکومت کو. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے جو اپوزیشن اس دوڑ میں آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ فائدہ لے رہی ہے، اوپر بات کر رہی ہے، یہ کہہ رہے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ہم بھی بات کر لیں. پھر شہباز شریف صاحب کو آگے لایا گیا کہ بھئی آپ ہوں گے تو آسانی ہوگی. پھر مریم نواز یہ سوچ رہی ہے کہ یہ آسانیاں تو پیدا کرے گا، یوں نہ ہو کہ میں پھر غائب ہو جاؤں. تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں، عدم اعتماد ہے ودن پارٹی، ساری چیزیں ہیں. یہ ایسے ہی معاملات چلیں گے، کوئی بہتری نہیں آئے گی. 23 کی الیکشن آ جائے گی، نہ الیکشن اسی طرح ہی مطلب الیکشن لڑائی جھگڑا چلتا مجھے رہے نظر گا. نہیں آ رہا ہے کہ الیکشن ریفارمس ہو. چلیں. یہ بہت اہم معاملہ ہے، ہونا چاہیے لیکن ہوگا نہیں. چلیں بہت شکریہ گور صاحب. ویورز، گور کانگرے کوئی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.